السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے پچھلے ویڈیو میں ہم نے اردو رسالوں کی بات کی تھی۔ رسالہ بانو جو دہلی سے شائع ہوتا تھا اور جس کی مدیرہ تھیں زینت کوثر دہلوی، اسی ماہ نامے سے ایک افسانہ پگلی ہمارے ذہن سے نہیں نکلا۔ اس کی تھیم ہمیں آج بھی یاد ہے اور ہم اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ افسانہ پگلی کہ جس نے نفسیات سے ہمارا تعارف کروایا تھا، آج آپ کے سامنے ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ سنجیدہ نامی ایک لڑکی اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے ساتھ خوش زندگی گزارتی تھی۔ سنجیدہ تو اس کا نام تھا، پر اس میں سنجیدگی نہیں آئی تھی۔ وہ ہر فکر و پریشانی سے دور زندگی کی ہنستی مسکراتی ایسی تصویر تھی جس کی قسمت پر رشک آتا تھا۔ ایک کے بعد ایک بھائی برسر روزگار ہوتے گئے، بہنیں اپنی سسرالوں کو چلی گئیں، وہ کسی نگاہ التفات سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس کے ماں باپ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب وہی خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا تھے جو اس کا خیال رکھتے، حال چال پوچھتے رہتے، مگر کہیں کوئی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار ہوتے ہوئے بھی اس کا حال چال پوچھنے آتے، بچوں کے ساتھ آتے جاتے رہتے، اور سنجیدہ کی دنیا سے ایک ایک کر کے زمین نیچے سے سرکتی رہی۔ موسموں کے رنگ بدلتے گئے۔ وہ چھوٹے بچے جو اس کو بڑی بہن سمجھتے تھے، آہستہ آہستہ ڈکٹیٹر سمجھنے لگے۔ پھر کبھی غصہ آتا تو اس کو پاگل قرار دے دیتے، اسے باقاعدہ پگلی پگلی کہہ کر پکارنے لگے اور اس کی کھلی اڑانے لگے۔ وہ مزاح کا نشانہ بننے لگی۔ کیوں بھلا؟ کیوں بھلا؟ یہی تو غلطی تھی۔ موسموں کے ساتھ نہ بدلو گے تو دنیا کی نظریں تمہیں نظروں سے گرائیں گی۔ اس نے بگڑتے موسم سے کوئی سبق نہیں لیا تھا۔ بدلتے وقت کی گھڑی کی سوئیوں کو آگے بڑھتے بڑھتے دیکھا، لیکن شاید وہ منجمد ہو چکی تھی۔ اس کی بالوں کی اڑتی لٹیں، اس کے جسم پر موجود لباس کی بے ترتیبی، اس کا لاتعلقی کا کھویا کھویا پن اب اس کو ایک ایسی شے بنا چکا تھا، ایک ایسا نامکمل مجسمہ جس پر ہر آتا جاتا حیرت کی دھول اڑاتا چلا جاتا، اور آخر کار اسے پھر سے اپنے نام کی تلاش ہونے لگی۔ لیکن وقت کی دھند میں وہ لوگ کھو چکے تھے جو اسے پیار سے سنجیدہ پکار لیں۔ اس پر پہلے تو سنجیدہ اپن کہیں تھا ہی نہیں، مگر اب وہ سنجیدہ، رنجیدہ، آبدیدہ، دلگیر، جانے کیا کیا ہو چکی تھی۔ مگر لوگوں کو کسی کے درد سے کیا مطلب؟ وہ تو اسے اپنے سے بیگانہ دیکھتے تو نام رکھ دیا پگلی، 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 جیسے اس نے بھی اب نام کو قبول کر لیا، اور رفتہ رفتہ وہ بچوں کا آلۂ کار بنتی گئی۔ وہ پکارتے پگلی اور رفتہ رفتہ اس پر بال کھیلتے کھیلتے مار پڑنے لگی، پھر وہ مذاق کا نشانہ بننے لگی اور باقاعدہ ایک نفسیاتی مریض ہو گئی۔ کوئی کچھ بھی کہے، ہلکے ہلکے یا علل اعلان اس کو پاگل قرار دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔